بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد سب سے زیادہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان کی اسی پاکیزگی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں اور صحابہ کرام معیار ایمان ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ سارے کے سارے لوگ یعنی کافرین، مشرکین، یہود و نصارہ سب کے سب اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے تم لوگ ایمان لائے ہو، تو وہ بھی راہ ہدایت پا لیں گے۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب ہے وہ خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے۔ جس طریقے سے تم لوگ ایمان لائے ہو اسی طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں تو وہ راہ ہدایت کو پا لیں گے۔ تم سے مراد صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے ایمان کے لیے ایک معیار بنایا ہے۔ وہی ایمان معتبر ہوگا، قابل قبول ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جیسا ہوگا۔ تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور صحابہ میں بھی سب سے افضل اور سب سے عالی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، احادیث مبارکہ طیبہ سے دلیلیں بھی ہیں۔ روایت میں ہے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اس نے کسی معاملے میں کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر بعد میں میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے اوپر ایک دلیل ہے، اور متعدد احادیث ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ واضح ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے حسن سلوک کے۔ ابو بکر نے جو حسن سلوک میرے ساتھ میں کیا ہے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ابو بکر کے حسن سلوک کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کسی کی طرف سے ہوتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یا کبھی تاخیر سے اس کا بدلہ دیتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے حسن سلوک کا، ان کے احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے فضل سے ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے 40,000 درہم کے وہ مالک تھے۔ 40,000 درہم سب کا سب دین کے کاموں میں خرچ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال پر آپ کا اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں اور جتنا چاہیں اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھ کو فائدہ پہنچایا۔ اپنا سب کچھ دین کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نچھاور کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد امت کو ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ہے۔ وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے عجیب و غریب حالت و کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، آپ پر سکتہ طاری ہوا ہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ کا وصال نہیں ہوا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی نہیں ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو ڈانٹا اور مسجد نبوی میں آ کر کے لوگوں سے یہی بات کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں تیمارداری میں لگے ہوئے تھے۔ جس دن انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس دن فجر کی نماز کے بعد ذرا طبیعت میں بشاشت تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، جو مدینہ منورہ سے ذرا فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سنح، وہاں پر رہتی تھی۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع اور خبر ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر ہٹائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا کہ یہ بات مت کہو، ادھر آؤ، لیکن مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی۔ حضرت ابوبکر منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام قریب آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا حمد و صلات کے بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بندگی کرتا تھا اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو موت طاری نہ ہو۔ اور پھر قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو پس کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وصال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص ابھی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ سوچ لے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پہلے وہ حالت و کیفیت تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فتنے اٹھے، تمام فتنوں کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہی حضرت اسامہ ابن زید کی عمارت میں ایک لشکر تیار کر دیا تھا۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ حجاز میں ہی کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا جلدی مت کیجیے، نرمی کا معاملہ کیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم تو زمانے جاہلیت میں بہادر تھے، اور زمانہ اسلام میں آنے کے بعد تم بزدل اور ڈرپوک ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کوئی کمی کر دی جائے گی ذرا حالے کہ میں زندہ رہوں؟ یعنی میرے جیتے جی، میرے زندہ رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے کسی حکم کو، دین کے کسی فرض کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کی اور کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے پیر کے باندھنے کی رسی بھی یہ دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو اس رسی کو حاصل کرنے کے لیے بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا دین و شریعت سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق تھا۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دین کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ و تیار تھے۔ جو جذبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں دین کے تعلق سے تھا، دین کی خاطر قربانی دینے کے تعلق سے تھا، وہی جذبہ تمام افراد امت کے اندر بھی جو پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کے نقش قدم کی اتباع اور پیروی کر لوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔